وزیر اعظم شہباز شریف آج امریکہ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن سے ہوتے ہوئے نیو یارک پہنچیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی ہمراہ ہوں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار وزیر اعظم کے ہمراہ امریکہ نہیں جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج امریکہ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن سے ہوتے ہوئے نیو یارک پہنچیں گے۔ مزید اپڈیٹس جان لیتے ہیں یاسر ملک سے۔ یاسر بتائیے گا، وزیر اعظم آج امریکہ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، وزیر اعظم کا دورہ امریکہ ہے اور سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ جو ہیں وہ وزیر اعظم کے ہمراہ امریکہ نہیں جائیں گی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ آمنہ بلوچ جو ہیں وہ SCO اجلاس کی تیاریوں کے باعث امریکہ نہیں جائیں گی۔ وزیر اعظم کے ہمراہ جو ہے وہ نائب وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ بھی اس وفد میں شامل نہیں ہیں جو امریکہ جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج دوپہر کو امریکہ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ یاسر ملک اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ کر کے وہ درخواست نپٹا دی، تو مجھے تھوڑا سا افسوس یہ ہے کہ کل میڈیا پہ، حالانکہ میں نے بعد میں جاری بھی کیا، میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ ہوا کہ جی وہ حکم دے دیا جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا اور یہ کرنے کا، تو یہ تھوڑا حقائق کو وہ درست کرنا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو رنگ روڈ کے اوپر جو مویشی منڈی ہے جس کو تحریک انصاف، میں نے دیکھا سبزی منڈی کہہ رہی تھی، چلے کوئی بات نہیں، منڈی ہوتی ہے، سبزی منڈی ہو یا مویشی منڈی ہو ایک ہی بات ہے، منڈی تو ہے، اور اس منڈی کے اندر جو ہے وہ ان کو اجازت ملی ہے جلسہ جو ہے وہ کرنے کے لیے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ایک محاورہ ہے نا کہ عقل نہ ہوئے تو موجہ موجہ، اب میں نے دیکھا کہ صبح سے ایک پل کا جو پل ہے جس کے آگے جا کر ان کا جلسہ گاہ بنتی ہے، اس کے اندر اور ہر پل کے اوپر اس کی لمبائی لکھی ہوتی ہے، اس کی چوڑائی لکھی ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے ہائٹ کیا ہے، جہاں سے کتنی ہائٹ کا جو ہے وہ سامان گزر سکتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر جا کر ایک کنٹینر پھنسا دیا۔ اب وہ ان ساڑھے تے پا دینا انہوں نے کہ جی وہ سازش ہو گئی ہے کہ یہ انہوں نے پل جو ہے اتنے سال پہلے یہ سوچ کے بنایا تھا کہ یہاں سے تحریک انصاف کا کنٹینر گزرے گا، یہ کر سکتے ہیں۔ جیسے انہوں نے ابھی جو ہے وہ خواہ مخواہ کا ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی وہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی، کنٹینر کھڑے ہیں، اور میں باقاعدہ طور پر چیف منسٹر صاحبہ کا یہ بہت کلیئر حکم بھی ہے اور یہ انسٹرکشنز بھی یہی ہیں کہ کنٹینر سے کہیں پر بھی کوئی سڑک بند نہیں ہے، نہ ہوگی۔ اب یہ تو ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، باقی جو بندے ہیں وہ ان کو خود لانے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے اس وقت ہم بڑے پنجاب کے لوگ بڑے کھلے دل کے مالک ہیں، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم پوری ان کی جو ہے وہ خاطر تواضع کریں گے، لیکن اب بندے ان کو خود لانے پڑیں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، میری ویسے ہمت ہے، میں ان کو علی امین گنڈا پور صاحب کہتی ہوں، ان کی جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ وہاں پہ بھی کچھ تیاری ہو رہی ہے جلسے کی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو پہلے رات کو جو ہے وہ آپ نے پھر سے تحریک فساد کا وہ چہرہ دیکھا جس کے اندر سڑکوں پر جلاؤ گھیراؤ، آگ لگانا، سڑکیں بلاک کرنا، پولیس والوں کی گاڑیوں پر جو ہے وہ پتھراؤ کرنا، شیشے توڑنا اور جو ہے وہ ہوائی فائرنگ، یہ 2-3 واقعات کل رات کو تحریک فساد جو ہے وہ آرڈری کر چکی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمیشہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ بن گیا ہے کہ ان کو غنڈہ گردی ہی کرنی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق بھی بہت یاد آتے ہیں، ان کا بہت دل چاہتا ہے ان کو ہر جگہ دندنانے کی اجازت دی جائے۔ تو کیا اس طرح سے آگ لگانا بھی کوئی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ ٹریک ریکارڈ ہو سکتا ہے؟ یا اس طرح سے آگ لگا کے تنصیبات کو یا آپ کے شہر کی خوبصورتی، آپ کا تو رتی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس شہر کی خوبصورتی کے اندر، اس شہر کو دوبارہ بنایا اور سنوارا جا رہا ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، یہ اس کے اندر گند ہی ڈال سکتے ہیں، ان کے پاس جو ہے یہ وہی کر سکتے ہیں۔ اب جو دوسرا ایک چیف منسٹر ہے جو خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے، وہ بھی کچھ تیاری کر رہا ہے، اور وہ تیاری کی کچھ چیزیں میرے پاس پہنچی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ہے جی ان کی ڈنڈا بردار فورس جس کو وہ لے کے آ رہے ہیں اپنے ساتھ، اور یہ بہت ساری تصویریں ہیں اس ڈنڈا بردار فورس کی۔
سیاسی جماعتیں اور یہ ڈنڈا بردار کے ساتھ ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے اور وہ اسلحہ بھی ان کی گاڑیوں کے اندر موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں اس طرح آتی ہیں اسلحے لے کر وہ کر کے، اور یہ ان کا اپنا آفیشیل واٹس ایپ جو ہے وہ گروپ ہے علی امین گنڈا پور کا، جس کے اندر باقاعدہ علی امین گنڈا پور کو دکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس تیاری کے ساتھ نکل رہے ہیں، اور یہ ریکارڈ جو ہے یہ آپ تک جو ہے وہ پہنچانا ضروری تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریسکیو 1122 کی گاڑیاں اور کرین ورین جو ہے وہ بھی وہاں سے لے کے نکلے ہیں۔ تو ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ ریسکیو 1122 کے لوگوں کو جو ہے وہ اب سرکاری ملازمین کے اپنے یہاں حاضری لگانی ہے۔ ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن ہماری افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پنجاب کے ملازمین جو ہے نا، وہ جو 1122 کے لوگ ہیں وہ ایئر ایمبولنس کے ذریعے لوگوں کو منتقل کر رہے ہیں مختلف ہسپتالوں میں۔ جو باقی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کوئی جو ہے ملازمین فری ادویات دینے کے لیے لوگوں کے گھروں پہ جا رہا ہے، کچھ بہت سارے ملازمین جو ہے وہ ڈینگی کی ڈیوٹی پہ ہیں، بہت سارے ملازمین جو ہیں وہ جو ہاسپٹلز بن رہے ہیں، کارڈیولوجی کا ہے یا کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے یا مختلف چیزیں ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ جو ہیلتھ ہمارے ایجوکیشن کے لوگ ہیں وہ لیپ ٹاپ اسکیم جو چیف منسٹر صاحبہ کی آ رہی ہے وہ پلان کر رہے ہیں، جو اسکالرشپس وہ دینے جا رہی ہیں وہ ہو رہے ہیں، تو ہمارے ملازمین تو بیچارے مصروف ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ اب ان کے جو ملازمین کو یہ لے کے آ رہے ہیں تو میں ان کو یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں، آپ کو کھلی چھٹی دی گئی ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، آپ کھلا کے جو ہے وہ اپنا جلسہ کریں۔ 1122 کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوگا، کوئی کسی کی طبیعت خراب ہوئی، تو ہم آپ کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے لفٹ بھی کروا دیں گے اور آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی صحت کی جو ہے وہ پوری ہم آپ کا خیال بھی رکھیں گے۔ تو یہ 1122 اس خیبر پختونخوا جو 1000-1500 ارب کا مقروض ملک شہر صوبہ ہے نا، جہاں یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں، جہاں اسپتالوں کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، وہاں پر یہ اتنے کروڑوں کا خرچہ کر کے جو ہے ان ملازمین کو یہاں لا کر خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ دوسرے وہ کرینیں اٹھا کے لا رہے ہیں اور جو انٹرچینجز ہیں اس کے اوپر بہت ساری مشینری پہنچ گئی ہے۔ تو آج خیبر پختونخوا میں کسی بھی مریض کا بیمار ہونا منع ہے، کسی بھی طرح کی کوئی فیسلٹی جو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو آج چاہیے ہوگی وہ آج ان کو پھر سے نہیں ملے گی، پھر سے، چونکہ پچھلے 6 مہینے سے یہ صرف جلوس نکال رہے ہیں۔ کوئی ایک فلاحی پروجیکٹ آج گنڈا پور صاحب، پہلے تو انہوں نے کل کہہ دیا ہے کہ وہ شاید پہنچ ہی نہ پائے، اب اللہ جانے اس میں کیا مسئلہ ہے۔ ویسے اتفاقاً جو شیر افضل مروت صاحب ہیں ان کو بھی کرونا ہو گیا ہے، عمر ایوب صاحب کی بھی طبیعت خراب ہے، اور ایک صوبائی وزیر جو یہاں بیٹھ کر بڑی باتیں کیا کرتا تھا، بزدار کے دور میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، وہ بھی اپنی ہسپتال کی تصویریں بھجوا رہا ہے، میں بڑا بیمار ہوں۔ تو یہ سارے بیمار تو ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتے، آئیں، ضرور آئیں، شوق سے آئیں، اور آ کر آج اچھا ہوگا کہ پنجاب کے جو تھوڑے بہت لوگ ہوں گے، چونکہ جو آنے ہیں وہ خیبر پختونخوا سے آنے ہیں، پنجاب کے جو لوگ وہاں آئے ہوں گے ان کو بتائیں تو صحیح کہ خیبر پختونخوا کی 11 سال کی مثالی صوبہ جو آپ نے وہاں بنایا ہے، آپ نے وہاں لوگوں کو دیا کیا ہے؟ آپ نے جو ہے وہ ان کے کون سے ایسے فلاحی آپ کے پاس پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر آپ جو ہے وہ لوگوں کو وہ کر سکتے ہیں؟ گالی، بدتمیزی، وہ تو چلیں آپ کا ہے ہی ہے حصہ، وہ اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ اور ہاں، یاد آیا کہ کل جو انتظامیہ کے ساتھ پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ معافی مانگیں گے، اور وہ ریٹن بھی معافی جو ہے وہ لکھ کے دیں گے اور جلسے میں بھی معافی مانگیں گے۔ تو بہت سوچ بچار کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں آفر کرنا چاہیے کہ آج وہ مصروف ہوں گے جلسے کے اندر، تو چلیں ریٹن معافی نہ بھجوائیں، جلسے کے اندر وہ معافی مانگ لیں گے، وہ اس کو ہم کافی سمجھیں گے۔ تو جو انہوں نے وعدہ کیا ہے معافی کا گنڈا پور کی، وہ جلسے کے اندر معافی کو جو ہے وہ ہم ایکسیپٹ کر لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کل کے واقعات سے لے کر ابھی تک جو ایک فضا بنا کر اپنی ناکامی اور نااہلی جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے یہ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ ایک تو میں بڑی کلیئر کر دوں، یہ جو لفظ ہے نا ڈو اور ڈائی، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ لوگوں کو مرنے کی ترغیب مت دیں۔ آپ بہت اچھا ہوتا یہ ڈو اور ڈائی کہنے سے پہلے عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں دونوں، قاسم اور سلمان، وہ یہاں موجود ہوتے اور وہ آ کے لیڈ کرتے ان عام لوگوں کے بچوں کو جن کو آپ ڈائی کرانے کے لیے یہاں لانا چاہتے ہیں۔ اور جو آپ کا پروگرام ہے کہ یہاں پر حالات خراب ہوں، یہاں پر کوئی گولی چلے، یہاں پر جو ہے وہ حالات جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوں،
تو وہ نہیں ہوگا. ہم آپ کو تحریک فساد کے جو ایک ہوتا نا ان کے اوریجن سے ہم آپ کو جو ہے وہ اب جانتے اور سمجھتے ہیں, اور اسی کے مطابق جو ہے وہ تمام تیاری ہوتی ہے. سو اس لیے اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا اس کی اجازت قطعی طور پر نہیں دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائم دیا گیا ہے 6 بجے تک کا, اس کے اندر جلسہ کو ختم کرنے کی ذمہ داری منتظمین کے اوپر عائد ہوتی ہے. اور جو جلسہ گاہ کے اندر جو انتظامات ہیں, جلسہ گاہ کی جو سٹیج کی سیکورٹی ہے, وہ سب اس انتظامیہ کی اپنی ذمہ داری ہے. سو وہاں پر آپ نے کوئی کارکنوں کو دھکے مار کے نیچے پھینکنا ہے, آپ نے جو ہے وہ کیا حالات کرنے ہیں, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میری خواہش ہوگی کہ جو بیچارے کل کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ آ جائیں گے آج, ان کو جو ہے وہ عزت دینا بھی سیکھ لیں. یہ ورکرز جو ہیں یہ ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے وہ پھینکنے اور استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے. اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے, ایک جو ہے وہ بابا جی 2022 سے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی وہ 22 سے کھڑے ہیں 24 تک. 22 میں بھی وہ کھڑے ہو کے کچھ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کے لیے, آج 24 میں بھی اسی الیوں میں وہیں کھڑے ہو کے وہی باتیں کر رہے ہیں. اور اس کو جو ہے وہ ہم نے وہ میں نے کہا کہ یا بابا بدل لیں یا اس بیچارے کو کوئی بٹھا ہی دیں, وہ ایک ہی پوسچر میں 2-2.5 سال سے کھڑے ہیں بابا جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو جلسہ کے اندر جو اشتہاری جو ملزمان ہیں 9 مئی کے جو مطلوب ہے, وہ لوگ جو ہیں ان کو بھی ان کی گرفتاری جو ہے وہ قانون کا ظاہر ایک جو ضابطے کی کارروائی ہے, اس میں اگر کوئی اشتہاری جو ہے وہ باہر جلسے کے اندر جو ہے وہ موجود ہوگا یا جلسے کے اندر جا کر پھر کوئی فتنہ فساد کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اور اس وقت جو ہمارا سیف سٹی ہے اس کے ذریعے جو ہمارے پاس اے آئی موجود ہے, اس میں فیس ریکگنیشنز جو ہیں اس سے لے کر ہر ایک چیز کی مانیٹرنگ جو ہے وہ کی جائے گی. اور پنجاب کی انتظامیہ چیف منسٹر صاحبہ کی زیر نگرانی مکمل طور پر اپنے شہر اپنے صوبے کے اندر امن و امان سے لے کر اس جلسے کے انعقاد سے لے کر اس کے ڈسپرس ہونے تک ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے. سو میری گزارش ہوگی کہ ایک دفعہ پھر چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو یہ موقع دیا ہے کہ یہ سیاسی جماعت بن سکیں, جو میرے مطابق میری ذاتی رائے میں نہیں بن سکتے, ان کے خمیر میں نہیں ہے, یہ سیاسی جماعت کی طرح بیہیو بھی نہیں کر سکتے. سو ان کو ایک دفعہ پھر موقع ملا ہے اسلام آباد جلسے کے بعد کہ یہ اپنے آپ کو سیاسی جماعت ثابت کرے. اسلام آباد جلسے میں بھی انہوں نے اپنا اصل چہرہ دکھایا, ابھی لاہور کے جلسے سے ایک رات پہلے یہ اپنا اصل چہرہ پھر سے دکھا چکے ہیں. لیکن اگر کسی نے بھی امن و امان کو جو ہے وہ ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ بہت آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. سو اپنی لمٹس میں رہیے, اپنے بندے خود لے کے آئیں. پنجاب کے ملازمین جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ مصروف ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, ان کے پاس جو ہے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے. اتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ایک جتنی بھی کھلی جگہ دے کر, آپ کو انتظامات کے لیے فری ہینڈ دے کر. اب کنٹینر اگر آپ کو عقل نہیں ہے اور کنٹینر جو ہے وہ پل سے بڑی جو ہے وہ ہائٹ کا آپ لے کے آئیں گے تو اس کے بعد وہ ہم پہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں, وہ آپ کی عقل ہے کہ آپ کو عقل نہیں ہے کہ کتنی ہائٹ کا جو ہے وہ کنٹینر وہاں سے گزر سکتا ہے. سو اس کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا, اور جو بھی صورتحال ہوگی آپ کے ساتھ گائے بگائے انشاءاللہ ہم وہ شیئر کریں گے. جی یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی آپ نے اسلام آباد میں اجازت دی, آپ نے اس سے پہلے بھی اسلام آباد میں جو ہے آپ نے پی ٹی آئی کو اجازت دی اور آپ لاہور میں بھی دے رہے ہیں, تو دونوں جگہ ہے وہ مویشی منڈی ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں, کیا آپ انہیں انسانی سمجھتی؟ کمنٹ سر ریزروڈ. میڈم علی مین گنڈا پور کے حوالے سے آپ نے تیسری شک شامل کی ہے کہ وہ معافی مانگے. جی آپ فرما رہی ہیں کہ وہ معافی مانگے, اگر وہ تحریری طور پر نہیں مانگ سکتے تو وہ ویڈیو تو میں نے آپشن دیا ہے, یعنی انہوں نے تو وعدہ کیا ہے دونوں کا. اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو این او سی کی جو شرط ہے اس کی تو خلاف ورزی ہوگی, تو پھر کیا جلسہ ہوگا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید راستے بند ہے, وہ پہنچ بھی نہیں سکیں گے. آپ نے خود بھی راستہ کوئی بند نہیں ہے جی. اگر ان کو جلسہ گاہ میں پہنچنے کے لیے, دیکھیے بغیر راستہ بند ہوئے, بغیر کچھ کیے, وہ تو کل سے کہہ رہے ہیں میں نہیں آ سکوں گا, میں نہیں آ پاؤں گا, سارے راستے کھلے ہیں. کوئی ایک سڑک جو ہے وہ لاہور کیا کوئی راستہ بند نہیں ہے.
اور یہ گنڈاپور صاحب نے جیسے میں نے کہا انہوں نے تو کل رات کو آپ سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہہ دیا تھا میں شاید پہنچ نہ پاؤں, تو اب نیت کا تو بھائی میں کچھ نہیں کر سکتی. اگر وہ معافی مانگتے تو ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا؟ این او سی کی شرط کی خلاف جلسہ ہو لینے دیں, جلسہ ہو لینے دیں. وہ دیکھیے وہ وعدہ کر کے گئے ہیں کہ انہوں نے تحریری معافی بھی مانگنی ہے اور جلسے میں بھی مانگنی ہے. میں نے تو ان کو ایک لیوریج دیا ہے کہ چلے آپ آج مصروف ہوں گے, تحریری جمع نہیں کرا سکتے تو جلسے میں سر آپ معافی مانگ لیں. میڈم یہ رہنمائی فرما دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باری آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجازت دے دی ہے کہ کسی جگہ پر بھی قافلوں کو نہیں روکا جائے گا. تاہم تمام میڈیا چینلز پر وہ جو فوٹیج ہے وہ نشر کی جا رہی ہے کہ جگہ جگہ کنٹینرز موجود ہیں اور سیکیورٹی اہلکار بھی موجود ہیں. پھر ان کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ صرف سیکیورٹی کے لیے یا کوئی پلان بھی اس کے علاوہ ہے؟ نہیں دیکھیے صاحب, یہ مجھے اگر آپ یہ کہیں کہ جی کہیں پر کنٹینر لگا کے سڑک بند کی گئی ہے تو میں جواب دوں, پھر آپ بالکل مجھے پوچھیں. سڑک جیسے میں نے کہا اور میں آن ریکارڈ کر رہی ہوں کہ کوئی سڑک نہ بند ہے نہ بند ہوگی, لیکن یہ کل 2 گھنٹے بعد کیا ہوگا, 8 گھنٹے بعد کیا ہوگا, اس طرح کے وہ کرنے کا مجھے وہ نہیں ہے. چیف منسٹر صاحبہ کی انسٹرکشنز ہیں کہ ان کو جو ہے جلسہ کرنے کی پوری آزادی اور اجازت دی جائے گی قانون کے اندر رہ کر. لیکن اگر جو ہے وہ اس سے پہلے ہی یہ رونا دھونا شروع کر دیں گے اور بندے ان کے جو ہے ابھی بھی آپ دیکھیے جلسہ گاہ کا جو ہے وہ ابھی حالت کیا ہے, آپ خود رپورٹ کر رہے ہیں 10 سے 15 لوگ سے زیادہ نہیں ہیں اور ایون انتظامیہ موجود نہیں ہے سٹیج لگانے کے لیے. اور وہاں پر میں نے ایک کلپ دیکھا, اللہ جانے آج کل تو سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی فیک کیا ہے. وہ کرسیاں لگی ہوئی اور سائڈ پہ سے کچھ جانور بھی گزر رہے تھے, اب پتہ نہیں وہ فیک ہے یا کیا ہے. آپ نے جیسے بتایا کہ ضلع کی جانب سے ہدایات ہیں کہ فری ہینڈ دیا جائے گا, کسی قسم کی رکاوٹ نہیں دی جائے گی اور ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ جلسہ گاہ میں آ سکتے ہیں. دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ سیف سٹی کے کیمرز بھی نوٹ کریں گے اور 9 مئی کے جو اس طرح یہ نہیں کرنا چاہیے, غلط کام ہے. کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ کارکنان جو فعال کارکنان ہیں تحریک انصاف کے وہ تو زیادہ تر اسی کیس پہ کیا رہی ہیں. نہیں تو بھائی اس میں میرا تو کوئی قصور جی کرا لیں ان سے ایڈ. ہاں جی کر لیں ایڈ. اسی میں 9 مئی کے واقعے سے اتنا عرصہ ابھی تک آپ کی پولیس کی نااہلی ہے جو ابھی تک گرفتار نہیں کر سکتی. اچھا میری پولیس کی نااہلی ہے, لیکن یہ بھی پولیس کی نااہلی ہے کہ ریمانڈ جو ہے وہ اس کی سٹیج کے اوپر کیس ختم کر دیا جائے, یہ پولیس کی نااہلی ہے. وائس میچ کرانے کے لیے آپ جائیں اور وائس میچ کرانے کی جو ہے ریمانڈ دینے کی بجائے کیس اڑا کے باہر رکھ دیا جائے, تو یہ آپ جیسے سینئر جرنلسٹ کے سوال نہیں بنتا. جو آپ کی بھائی بات سنیں, یہ کوئی اشتہاری جو ہے وہ اگر جلسہ اٹینڈ کرنے آ رہا ہے تو یہ اس کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ اس کو جلسہ اٹینڈ کرنے دیا جائے تاکہ وہ پھر سے وہاں پہ, ہمیں کیا پتا اشتہاری کے ماتھے پر تو نہیں لکھا کہ اس نے اندر اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. اور وہ جو 9 مئی کا کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں نا, ان سے کوئی بعید نہیں کہ وہ آج کے جلسے کو بھی خود خراب کرنے کی کوشش کریں. سو سیف سٹی کا مطلب یہ ہے, اسی لیے یہ سیف سٹی ہے لاہور, کہ اس نے تمام تر جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو اس پہ نظر رکھی جائے اور وہ ہم رکھیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ اسی سیٹ پہ بیٹھ کے بتا چکی ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو اٹک کا جو پل ہے وہ کراس نہیں کرنے دیا جائے گا. میری نہیں سنی کسی نے. یہی جو وفاقی وزرا وہ کہتے ہیں, یہ تبدیلی اچانک کیسے آ گئی ہے اور گڈ ول جسٹر کے طور پہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پنجاب آ رہے ہیں, کوئی امکان ہے مریم نواز سے ملاقات کریں تو حالات سوال ہی نہیں, وہ اس قابل نہیں ہے. میری نہیں سنی کسی نے. ہماری رائے تھی, میری آج بھی شاید رائے یہ ہو کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے, وہ دہشت گردوں کا فتنہ پسندوں کا ایک گروہ ہے اور وہ اپنی خصلت سے باز نہیں آ سکتے. اس کا نمونہ وہ رات کو ہمیں 3 واقعات میں دکھا بھی چکے ہیں. لیکن وہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں اور ان کو یہ مطلب ہائی ویلیوز اور ان کا بہت خیال رہتا ہے. سو انہوں نے ویٹو کیا ہے اس کو اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اجازت دی جائے. سو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے ملاقات. اچھا میڈم ابھی ہم ان کو لاہور میں آنے دے رہے ہیں, یہ بہت بڑا احسان ہے. میڈم ابھی میں ماڈل ٹاؤن اور فیروزپور روڈ, انارکلی, شملہ پہاڑی یہاں قریبی ہے, ریلوے اسٹیشن, یہ سارا گھوم کر ادھر آئے ہو تو نظام زندگی ابھی تک بڑے پرامن طریقے سے چل رہا ہے. اگر شام تک کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر تاجروں کو اور عوام شہریوں کے تحفظ کے لیے آپ نے کیا کام؟ ہم بیٹھے ہیں سب کو تحفظ دینے کے لیے.
साहब को मैशर मंडी में जलसे की इजाजत दी है, बड़ा अच्छा इकदाम है कि जलसे जुलूस शहर से बाहर होने चाहिए, अच्छा फैसला है आपका। लेकिन कल को अगर आप अपोजिशन में आते हैं और आपको भी इसी तरह की ऑप्शन देती हैं तो आप क्या मीनारे पाकिस्तान जलसे में इशराक नहीं करेंगे? देखिए कल किसने देखा है ये तो मतलब किसी को पता नहीं है, और शेख चिली में हूँ नहीं कि मैं बड़ी बड़ी बातें करूँ। जो जिसकी जगह होती है ना उसको वही मिलती है। सो कोई भी सियासी जमात जो है ना वो ना ये ज़बान इस्तेमाल करती है, ना ये हरकतें करती है, ना उसके माथे के ऊपर 9 मई लिखा होता है। ये वक्री कोई मखलूक है जो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो है पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करना। मेरा सवाल ये है इस जलसे से क्या होगा? ये शाम को जलसा जो है वो 6 बजे ख़त्म होगा, फिर क्या होगा? फिर मतलब रावी चैनी चैन लिख रहा है ना, वो जैसे हसन यूसुफ साहब कहते हैं, तो ऐसा ही है। और इमरान खान साहब ने अपने जलसों के ज़रिए वो बाहर नहीं आ सकते, ना जो एक साजिश वो तैयार कर रहे हैं कि अल्लाह जाने उनको क्या गलत फहमी है कि कुछ दिनों बाद पता नहीं ऐसा क्या होने वाला है कि उनके सारे 190 मिलियन पाउंड भी जो है वो भी उस पर भी NRO मिल जाएगा, उनको जो बाकी उनके केसेस हैं उनके ऊपर भी NRO मिल जाएगा, तोशा खाना भी उनके लिए हलाल हो जाएगा। तो ये जो उनको गलत फहमी है और उसके ऊपर उन्होंने अपनी पार्टी को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि बस सब ठीक होने वाला है, साड़ी गल हो रही है और NRO मिल जाएगा। ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेटली होना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये इस जलसे जुलूस से जो सवाए खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल जो खैबर पख्तूनख्वा के आम आदमी का जो वो डिज़र्व करता है, आज रेस्क्यू 1112 जो यहाँ आ रही हैं सारी, अगर खुदा न खास्ता कोई किसी को पेशेंट को ज़रूरत पड़े तो क्या कहेगी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कि आज 1112 जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो वसाइल लेकर वो जलसा करने के लिए जो है वो लौट गई है। तो ये जुल्म है। और पहले ही वो सूबा जो है वो मकरूज़ है, उस सूबे के लोगों के पास ना सेहत की सहूलतें हैं, ना उनके पास तालीम की सहूलतें हैं, ना उनका लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। हालत ये है कि पुलिस और ये सारा जो अपना वो लाओ लश्कर लेके आ रहे हैं, इस लाओ लश्कर को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये अली अमीन गंडापुर अपने हलके में नहीं जा सकता तालिबान को भत्ता दिए बगैर। पूरी खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो भत्ते देती है, फिर जी रहे हैं ये हालत है। और शर्म नहीं आती कि यहाँ पर आकर उसने बड़ी बड़ी बातें करनी है और धमकियाँ देनी है। बाय द वे कितने दिन रह गए हैं जी वो उन्होंने जो अल्लाह की कसम खाई हुई है कि उन्होंने आके अडियाला से छुड़वाना भी है और गोली भी उन्होंने पहली खुद खानी है। मेरा ख्याल है 2 दिन शायद रह गए हैं उसके अंदर। एक मिनट ये जरा सवाल मुझे लेने दें। हाँ मैडम, गंडापुर साहब डंडा लेकर आ रहे हैं जिस तरह आपने कहा